بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی قابل احترام دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج الحمدللہ ہم سبق نمبر 4A پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ جو سٹارٹ کی تھی اس کو آج کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس طرح گرامر کے اندر بھی ہم جو اپنے اسما ہے، اسم کی بات کر رہے تھے، وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ آگے پھر انشاءاللہ حروف جر پریپوزیشنز کل سے سٹارٹ کریں گے، اور اسی طرح آگے پھر چل کے ہم اس میں اشارہ، وہ آگے ہماری ایک کلاس آئے گی، تو وہ بھی خیر اسما ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اسما ہوا ہے، حروف جر کے بعد انشاءاللہ وہ آ جائیں گے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ مکمل کر لیں گے۔ ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین صفات ہم سیکھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اور شکر اسی اللہ کے لیے ہیں۔ بدلے کے دن کا مالک ہے، صرف اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اب آخری دو آیات ہم براہ راست اس راستے کے بارے میں جانیں گے جو سیدھا راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے ہدایت کا راستہ۔ ہمیں سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ ہدایت ہے کیا۔ وہ ہدایت کے میننگز ہے کسی شخص کو حقیقی کامیابی کی طرف درست راستہ بتانا یا دکھانا، اس کامیابی کی طرف باقاعدہ رہنمائی بھی کرنا تاکہ وہ اپنے جو منزل مقصود ہے وہ کامیابی سے اس تک پہنچ جائے۔ جی، اب ذرا چیٹ باکس میں ذرا لکھیے۔ جی، یقیناً آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کوئز بھی کر لیا ہوگا۔ جو فرسٹ ہمارا کوئز ہے، ٹوٹل ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ہے، جو گروپس میں لوگ ہیں، وہ 331 ہے۔ وہ جو ہوم ورک ہوا ہے، ہوم ورک نمبر 1 جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ تقریباً 100 لوگوں نے کیا ہوا، اور ہوم ورک نمبر 2 یعنی کہ لیسن 2 اور 3 کا جو ہوم ورک ہے وہ تقریباً 35 لوگوں نے کیا ابھی تک۔ تو ذرا اس کو کر لے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی 15% ویٹیج ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ اپنی ورک بک بھی ساتھ ساتھ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ورک بک نہیں ہے تو اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں، رجسٹر پر لکھ لیں، پرچیز کر لیں کسی بھی طریقے سے۔ جی، اب ذرا پچھلے اسباق جو ہیں رحمان کے میننگز کیا ہیں؟ جی، یہ ذرا چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے۔ یہ لاسٹ ویڈیو شیئر کر دی گئی تھی، سارا کچھ شیئر ہوا تھا، چلے اس کو بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ جی، رحمان کے میننگز ہے نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ کیجئے نعبدو، ایک سے زیادہ جواب ہے، جو آپ نے پڑھا ہے ایٹ لیسٹ وہ تو لکھیے۔ نعبدو، ٹھیک ہو گیا جی، ایک زیادہ لوگ۔ رحیم کے میننگز بتا دیجیے۔ چلے ٹھیک ہے جی، چلے اب ذرا چیٹ باکس پہ رک دیں، ذرا جزاک اللہ جی، بس آپ رک دیں چیٹ باکس کو۔ آج کا سبق جی سمجھنا آسان ہے۔ اب ہمیں کیا ہو رہا ہے جی، ہمارا جو دشمن ہے نا، وہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے یہ تو مشکل لگ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ تو یہ سورہ قمر کی آیت ہے، یہ 4 دفعہ آ رہا ہے، تو ذرا کائنڈلی اس چیز کو، شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیجئے، تو کوشش کیجئے اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ جی، سورہ فاتحہ، آج ہم اس کی آیت نمبر 6 اور 7 دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم جو ہے نا مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع دیکھیں گے۔ نکات تعلیمی شوق بڑا زبردست ہے۔ آج کے سبق میں ہم صرف اور صرف 11 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 3300 بار
एग्जैक्ट फिगर अगर लेने 3298, तो राउंड करें तो 3300 बार कुरान पाक के अंदर, ये सिर्फ 11 है। अब 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 4 के इख्तिताम पर 44 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 15,387। लेसन नंबर 4 के एंड पर इंशाल्लाह कितने अल्फाज सीख जाएंगे हम? 44। जो कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं 15,387 टाइम्स कुरान पाक में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी जो बार है वो कितनी जल्दी ऊपर जा रही है। जो हमने अपना टारगेट है उसको हमने बड़ी जल्दी हम उसको देख रहे हैं। जी, सूरह फातिहा और तावुज के अल्फाज 9,000 बार कुरान पाक में आए हैं। जरा मुझे कोई बताएगा जी कुरान पाक के सफात कितने हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा जी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि सफात कितने हैं। सॉरी जी, सॉरी मेरी वो आवाज, और सॉरी। देखिए कुरान पाक के अंदर कितनी लाइंस हैं, पेजेस हैं? 600। 15 लाइन पर पेज है, तो 9,000 वो बन जाती हैं। 9,000 लाइन कुरान पाक के अंदर बन जाती हैं। तो ये जो सूरह फातिहा है और इसको अगर हम कर लेंगे तो हर लाइन में आपको कोई ना कोई वर्ड सूरह फातिहा का नजर आएगा। ये देखिए अभी इसके अंदर देखिए ये अल्लाह जीना आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर फिर ये मिन भी आ रहा है, फिर ये अल्लाह जीना आ रहा है। ये देखिए इसके अंदर आपको एक एक दो दो अल्फाज नजर आएंगे। तो जरा इस शौक और जज्बे के साथ इसको अल्हम्दुलिल्लाह सीखें कि हम कुरान पाक के अंदर तकरीबन हर लाइन के अंदर आने वाले अल्फाज जो है इसमें आ रहा है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो पहले सूरह फातिहा को देखते हैं। जी सूरह फातिहा, अब इसके हम देखते हैं जो आयत आज हमने पढ़नी है। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, इहदी और ना, ये दो अल्फाज का मजमूआ है। एक है इहदी और दूसरा है ना। ना हम पढ़ चुके हैं जो अपनी तरफ इशारा है, हु हुम का ये कुम ना, ये वाला वो ना है। इहदी ये अमर का सीगा है, अमर, हुक्म देना, किसी को हुक्म देना। तो उसमें क्या है जी? हिदायत दे। ये अमर का सीगा भी इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला जो फेल है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पर आता है। ठीक है जी। इहदी यहाँ पे आप रखें इसको याद कि ये क्या है जी?
امر کا سیگا ہے، حکم دینے کا سیگا ہے، یہ آگے جب ہم فعل پڑھیں گے تو اس میں آئے گا اہدی نا، ہدایت دے ہمیں، یہ ہم ہدایہ ہدن سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں ہدایت راستہ دکھا، راستے پر چلا، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، ہدل للناس، ہدل للمتقین۔ الصراط، الصراط کیا جی؟ راستہ، الصراط راستہ، یہ والا قرآن پاک کے اندر 45 ٹائم قرآن پاک کے اندر یہ آیا تھا، الصراط راستہ۔ مستقیم، ہم بچپن میں پڑھتے تھے خط مستقیم، ایک سیدھی لائن، ایک ٹریک، سیدھی لائن، المستقیم سیدھا راستہ، یعنی کہ راستہ الصراط المستقیم سیدھا راستہ ہو جائے گا، مستقیم ہمیں پڑھتے ہوتے تھے خط مستقیم یعنی سیدھی لائن، ٹھیک ہے جی۔ جنہوں نے میتھ پڑھا ہوا ہے اردو کے اندر ان کو پتا ہے استقامت، نہیں مڑنا ہٹنا نہیں ہے، یعنی کہ ایک راستے پہ چلنا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، سیدھا ایک راستہ ہے۔ تو ہم نے کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے راستے کی، کون سے؟ جو سیدھے کی۔ ال لگا ہوا ہے دونوں میں، یہ خاص ہے، دونوں میں ال لگا ہوا ہے، وہ خاص راستہ ہے جس پر آگے ذکر آئے گا جی، وہ کون سا راستہ ہے وہ آگے ذکر آئے گا۔ الصراط المستقیم، یعنی کہ دونوں کے اندر ال لگا ہوا ہے، خاص راستہ ہے، ٹھیک ہے جی، سیدھا، یعنی کہ سیدھا راستہ۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں جی مطالعے کے بعد، غور و فکر کے بعد، تصور ساتھ، دعائے تصاف پلان تبلیغ وغیرہ، تو اسے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی کیا دے؟ توفیق دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے ہوئے، گویا ہر وقت ہم کو کیا ہے جی؟ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ کہاں سے ہدایت ملتی ہے؟ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے، ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، جو بتایا، جو کر کے دکھایا۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور کس کو؟ احادیث کو بھی۔ یہ دو چیزیں ہم نے زندگی کے اندر لے کر آنی ہیں۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اسی دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے بلکہ ایمرجنسی ہے، یعنی کہ ابھی سے ہی۔ اس لیے ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب ہدایت کی ضد کیا ہے، یعنی کہ اپوزٹ کیا ہے؟ ضلالت، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے، یعنی کہ وہ دنیا بھی برباد کرے گا اور کیا؟ آخرت بھی برباد کرے گا۔ تو اس سے ہم نے 10 نمبر عادت، 10 نمبر عادت کیا سیکھی؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت، یعنی کہ صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا۔ کیا کرنا؟ اس پر چلنے کی توفیق۔ تو الحمدللہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ تو علم، ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیجئے، سکھائیے لوگوں کو۔ جی جزاک اللہ جی۔ اب ذرا چیٹ باکس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے جی، چیٹ باکس میں اب اسی کے متعلق سوال ہوں گے جی۔ جی ابھی تک ایک بھی جواب نہیں بھی۔ سسٹر عبداللہ سلیم بھی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔
جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے بڑی اچھا لکھا، ٹھیک ہے جی بی۔ آگے جی سرات، کیا ہے جی سرات؟ سائمہ خالد، اب بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ سلیم شاہ، محمد حسن، سسٹر رخسانہ، نصرت، محمد حسن، ہادیہ، حافظ آصف، جزاک اللہ جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ المستقیم، مستقیم کیا ہوتا ہے جی؟ بالکل اس کا بھی سی ہے جی، سیدھا۔ اچھا، بعض لوگ بس سی سی لکھ دیتے ہیں، چاہے اس کا بی آنسر ہو، انہوں نے رٹا ہوا ہے کہ سی ہی ہونا چاہیے۔ چلے جزاک اللہ جی۔ اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت کیا ہے جی؟ اب سی نہیں ہے اس کا آنسر۔ ہم، چلے جزاک اللہ جی، بالکل اللہ سے ہدایت مانگنا، ڈی ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ چلیں آپ ذرا چیٹ باکس میں رک دیں، اب آگے لیسن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، صراط، راستہ۔ اب کون سا راستہ؟ الذین، ان لوگوں کا۔ صراط کیا جی، ہم نے پڑھ لیا ہے، راستہ، کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا۔ انعمتا، انعام کیا تو نے، یہ جو تا ہے نا، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، انعمتا یہ اس طرف اشارات ہے، انعام کیا، انعام، انعمتا جو ہے نا، کیا تو نے، یہ اس کی ہے۔ یہ جو لوگ کورسز کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے پھر آگے چلے گا۔ ٹھیک ہے جی، انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہم، یہ دو اس کے اندر میننگز ہے اس کے، ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے ہم۔ اللہ کا میننگز ہوتا ہے پر، یہ بھی انشاءاللہ ہم کل پرسوں سے پڑھنا شروع ہوں گے، ہم ان سب پر، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے۔ جی صراط ہم پڑھ چکے ہیں، راستہ۔ اللہ زینہ، ان لوگوں کا، یعنی کہ وہ لوگ، یہ اللہ زین، اس کو یاد رکھیے، یہ قرآن پاک کے اندر 1000 سے زیادہ ٹائم بار قرآن میں، یہ 1080 بار آئے۔ انمتا ہم ویسے بھی نعمت سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، انعام، انعام بھی ایک نام ہے۔ اللہ پر، ہم ان پر، ان سب پر، جمع کا صیغہ جی۔ اس کو تصور احساس کے ساتھ اس کے دیکھتے ہیں جس بات۔ اب اللہ نے انبیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا، آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس وقت ہم محمد، صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں۔ آپ نے 4 اہم کام کیے ہیں، کون کون سے؟ سب سے پہلے آپ نے عمل، دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل، بھروسہ وغیرہ۔ بقیہ مال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ۔ نمبر 2، دعوت، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تیسرا، تزکیہ، یعنی کہ پاکی، لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا۔ قرآن ان کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ چوتھا کیا جی؟ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے کام پر عمل کروایا۔ یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو یہ چاروں کے چار کام کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، ایمان لانا، عمل کرنا، اس کام کی دعوت دینا، اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا، اور اچھی عادتوں کو بڑھانا، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب اس سے ہم نے 11 عادت کیا سیکھی؟ ہمیں ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے، مثالوں کے یعنی کہ طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا۔ یہ ہماری عادت ہو جائے گی جی 11۔ اس تصور، احساس
کے ساتھ دعا کیجیے اور پریکٹس کر لیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر. ایک دفعہ پڑھ لیجیے. جی اب اسی کے متعلق جو ہے نا سوال ہے جی. علیہم کیا میننگ ہوگا اس کا؟ چیٹ باکس میں لکھنا ہے. کا فاطمہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے جی برین ہے جی، سسٹر راحت ہے، رمشاتی، حافظ صاحب بھی ہے ماشاءاللہ جی، نصرت یاسمین ہے، ٹھیک ہے جی، محمد حسن ہے جی، ٹھیک ہے جی، محمد شفیق ہے، چلے سسٹر اینی ہے، چلے ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی. اب آگے دیکھیے اللہ جی نام، یہ لوگ ہیں جی، کیا ہو سکتے ہیں یہ؟ ایک سے زائد جو آپ، ابھی بھی لوگ ڈی ڈی لکھ رہے ہیں. ایک سے زائد جو آپ ہو سکتے ہیں لکھا ہوا ہے. یہ جی سسٹر امبرین طاہرہ ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہو گیا جی، آل ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں، کام کرتے ہیں. ایک سے زائد جو آپ اس کے بھی ہیں. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی، اس کے بھی آل ہی ہے جی، جزاک اللہ جی. جی اگلا ہے جی صراط الذین، کامیاب شخص کی کون سی عادت پائی جاتی ہے؟ اب ایک عادت ہے، اب یہ سارے نہیں ہوں گے. ایک عادت کون سی ہے؟ اس دوسروں کو مشکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا. یہاں پہ لکھے نا اے بی سی ڈی لکھے نا. اب یہ لوگوں نے ٹھیک لکھنا شروع کیا، پہلے غلط ہی لکھ رہے تھے. اچھے ماڈل نمونے کی پیروی. چلیں جزاک اللہ جی. اب ذرا چیٹ باکس کو رک جائیے، ہم آگے پڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، غیر نا المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر. غیر جو ہوتا ہے اس کا میننگ ہے نہیں، اس کے علاوہ. غیر یہ والا نہیں، اس کے علاوہ. جی جی، کچھ چیز ہوتی ہے نا کہ یہ نہیں کام نہیں کرنا، اس کے علاوہ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے اس طرح کے دو میننگز آئیں گے اس کے. ٹھیک ہے جی، یہ 140 ٹائم قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے. جی مغضوب یہ ایسی جیسے مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا. مغضوب جس پر غضب کیا گیا. یہ انشاءاللہ یہ بھی ہم پڑھیں گے، اس کا یہ میں اشارہ بھی اس لیے کر رہا ہوں. مغضوب جس پر غضب کیا گیا، علیہم یعنی کہ ان پر، اللہ میں نے بتا دیا پر. اور آگے جی بولا ضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا میننگ ہوتا ہے نہ. یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے جمع پڑھے تھے دالن، گمراہ ہونے والا، دلالت. اردو میں ہم اس کو اکثر ورڈ یوز کرتے ہیں دلالت. دالین اس کا یہ جمع ہے، دالن دالین. یہ جمع ہم پڑھ چکے ہیں دالین. اس کی دالون بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے دالین. تو اس کے ہم اسباق کو دیکھتے ہیں جی. اب یہ ذرا غور کرنے والی اس کے اندر دو باتیں ہیں. اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، اللہ نے ان پر کیا کیا؟ غصہ کیا جو جانتے تھے، ان کو پتا تھا لیکن وہ پھر بھی عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق توفیق دے. سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا اثر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اب یہاں پہ کیا جی، مغضوب کی بات ہو رہی ہے، جن پر غضب کیا گیا. ہم اکثر کیا جی کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، ان کی طرح چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں.
ان کی طرح بال رکھتے ہیں، ان کے سٹائل پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و سنت کی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ضالین، وہ جو جانتے ہی نہیں تھے اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے کوئی دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، اور زندگی کا ان کا کیا مقصد ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھروں میں اونچی جگہ پہ پڑا رہے اور ہم بھٹکتے رہے، کئی کئی سال کئی کئی دن گزر جاتے اور ہم لوگ قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجیے ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے۔ اس کے لیے ہم نے کیا جی پلان بنانا ہے اور وقت نکالنا ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ عادت نمبر 12 جی برے ماڈل نمونے مثالوں سے دور بھاگنا اور دعا کرنا اللہ کی پیروی، اللہ ان کی پیروی سے بچائے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریے ولدالین، اور نہ جاؤ گمراہ ہو گئے۔ چیٹ باکس میں لکھیے، پھر اس کے متعلق میں خود بھی اگر ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ جی دالین کون تھے؟ گمراہ لوگ تھے۔ اچھا، چاہے بیٹھ چاری چاہ رہی ہے، بہرحال اس کا جو آپ تو بٹکے ہوئے ہیں۔ چلیے، غیر المغضوب والضالین کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت۔ چلے ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ۔ اب ذرا چیٹ باکس کو رک لیے، بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات۔ چیٹ باکس میں تھوڑا سا رکیے پلیز۔ اب یہ ہے کہ جی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، سورہ فاتحہ پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ اب جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ جس وقت اب نیکسٹ سلائیڈ آ رہی ہے دیکھیے گا اس کو، کہ جب آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک آیات کے بدلے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا سب کچھ۔ چلو نکالو، نکلا ہوا ہے آپ۔ ذرا کائنڈلی اپنے آپ کو میوٹ رکھا کرے، ساری ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، میری ریکویسٹ ہے، ادروائز پھر ہم آپ کے مائک بند کر دیں گے، پھر آپ نہیں وہ کھول سکتے۔ تو سر میری ایک سوال پوچھنا تھا۔ سوال کا ٹائم ابھی آ رہا ہے میرے بھائی، آ رہا ہے نا، جب آپ سے ٹھیک کہیں ہے گے سوال کیجئے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین، میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا سب اس کو ملے گا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ جی اب آپ منتخب کیے گئے ہیں،
اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بولیے۔ دعا کیجیے اور ربی زدنی علما۔ نوٹ، ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ، سارا دماغ استعمال کیجیے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی 1 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی 10 دفعہ پڑھتا ہے، جتنی کوئی اسٹرگل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اتنا اجر دے رہا ہوتا ہے۔ توجہ کیا جی، آپ کے اندر، آپ کے اپنے انداز میں حافظ ماشاءاللہ، بعض جو حافظ ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی یاد کر لیتے ہیں، کچھ تھوڑے سا زیادہ ٹائم لگا رہے تھے، کچھ کو اور زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن جتنی کوئی زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کا لیسن ختم ہوتا ہے یہاں پہ۔ میں بردر آپ سے سوال بھی لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ ہم نے پڑھا جی مغضوب اور دالین۔ اگر آپ چیٹ باکس میں لکھ دیں مغضوب یا ہینڈ ریز کر کے بتا دیں مغضوب کون ہے اور دالین کون ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عائشہ مختار۔ سر مغضوب جو ہے یہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ضالین جو ہے یہ مسیحوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مغضوب ہیں جن پہ غضب کیا گیا، اور ضالین ہے جو گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، ایک چھوٹا سا کویسچن بھی تھا، آپ نے ابھی چیٹ باکس میں کویسچن پوچھا تھا ضالین، جس کا آپ نے کہا مطلب ہے بھٹکے ہوئے، لیکن بک میں بھی ضالین کا مطلب ہے گمراہ ہوئے ہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا چلیں، وہ سلائیڈ میں غلط ہو گیا ہوگا، میرے سے غلطی ہوگی، دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ جی سر ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو۔ یہ سسٹر ثاقب اعجاز، ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک لکھا ہے جی، گمراہ۔ جی جی بردر، سوال کر لیں، ویسے میں اس کا بھی آپ کو صحیح آنسر اس کو کرتا ہوں، سمرائز کر دیتا ہوں آپ کو۔ مغضوب وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، ضالین جو جانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور صحیح بات کو جانے بنا عمل کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو اپنے کہتے ہیں نا باوجداد کے اس پہ چل رہے تھے، وہ تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک یہاں پہ ایک اکثر بات چل رہی ہوتی ہے کہ جی جتنا علم حاصل کرو گے اتنے پھنس جاؤ گے، اتنا ہی اس کا گناہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو سیکھنا پڑے گا، سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم کہہ دیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جو کچھ آپ کو علم ہے اس پر عمل کریں، جو نہیں معلوم اس کو کوشش کریں سیکھنے کی۔ جی برادر یوسف۔ جی سر، یہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کیا چیز ہے درمیان میں؟ جو کچھ وہ مانگے گا عطا کرے گا۔ اچھا ٹھیک، ٹھیک ہے سر۔ جی سسٹر شہناز۔ شہناز آئی فون سے ہیں، کوئی سوال ہے یا ویسے آپ کا ہینڈ ریز ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، ہم گرامر پورشن کی طرف۔ جی جی سر مغضوب کا میں نے آپ نے بتایا جو جانتے تھے پر عمل نہیں کرتے تھے، جی اور جی، ضالین جو نہیں جانتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ جانتے ہی نہیں تھے نا، وہ جاننے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ اچھا، ضالین کا میں نے آپ ہاں بتا جی، رہے ہیں وہ وہ جانتے جانتے ہی۔ نہیں تھے اور صحیح بات کو انہوں نے جانے بنا، جو ان کے باوجداد کا جو طور طریقہ تھا اس پہ جاننے کی کوشش، وہ اس پہ چلتے تھے نا۔ صحیح صحیح، رائٹ رائٹ سر۔ مغضوب کو پتا تھا، مغضوب وہ تھے جن کو پتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پہ زیادہ غضب کیا گیا نا۔ جی 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 جی، بھیا کی سر، جی جزاک گرامر اللہ۔ پارٹ، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ گیر سے یہ ہماری سپیڈ اپ زیادہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا پتہ ہے۔ گرامر عربی، یہ جو چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فورس جتنی کم لگے گا اتنی زیادہ یہ سپیڈ سے آپ سیکھتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ گرامر کو آپ لوگوں نے قرآن پڑھنے کے لیے یوز کرنا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ جی اچھا یہ گرامر ہے یہ تو بڑی مشکل ہوگی، پتہ نہیں ہمیں سمجھ آئے گی نہیں آئے گی، نہیں، یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ جی اس سے باقی ویڈیو ضرور دیکھیے، پی ڈی ایف سلائڈ دیکھ کر، ویڈیو دیکھ کر، بک پڑھنے کے بعد کائنڈلی کوئز کیجیے گا تاکہ آپ کے اچھے سے مارکس آنے۔ قواعد گرامر کے اندر ہم
ग्रामर के अंदर मुजक्कर से मुअन्नस और उसकी जमा, मुजक्कर से हम कैसे मुअन्नस बनता है और उसकी जमा भी देखेंगे। यहाँ पे भी देखें ना, समाइली, मुस्कुराना है, खुशी खुशी आपने करनी है। तो ग्रामर हम क्या करते हैं जी, टीपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सबसे पहले कहिए सुनिए, सुनते हैं, फिर देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ठीक है जी। तो सिस्टर शहनाज का हैंड रेज, अगर वो रिवाइज कर दें इसको। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट सिस्टर है जी हमारी शाहिदा बेगम। जी मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अब हम जो पिछले कुछ सबक पढ़ते आए हैं, वैसे तो हमारी सिस्टर बड़ी अच्छी रिवीजन करवा रही थी, एक दफा हम इसको कर लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। जी कौन मीनिंग्स के साथ करवाएगा? नूरुल हुदा। जी मेरी बहन। वो अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आपकी कट रही है बच्चे। जी नूरुल हुदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जज़ाकल्लाह जी। आगे जी अल्फाज। कलमे की तीन किस्में, इसम, फेल, हर्फ। किसी का नाम, किताब, मक्का, सिफ्त, मुस्लिम, मोमिन। इसकी निशानी क्या जी? शुरू में अल लगा होगा, एंड में दो पेश हो सकती हैं, दो जबर हो सकती हैं, दो जेर हो सकती है, वाव नून या नून अलिफ ता हो सकता है। फेल हर्फ जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर इसको देखेंगे। इसम हमने पढ़ा जी मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक और मुनाफिक। ठीक है जी। अब इसके हमने जमा का कायदा सीखा था। मुस्लिम, मुस्लिम हमने कहा था मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, सालेह, सालेहून, सालेहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन, मुनाफिक, मुनाफिकून, मुनाफिकीन। इसको हम कहते हैं, वाली जो जमा है, ये सारी की सारी इसको जमा कहते हैं। कौन सी जमा कहते हैं? किसी को है आइडिया? अनम्यूट करके बता दे, कौन सी जमा है ये? किसी को आइडिया नहीं है जी? जमा सालिम। ठीक हो गया, जमा सालिम। क्या है ये लिखा हुआ है जमा सालिम। आपको ये बताए जमा सालिम क्या होता है? वाव नून और यानून लगा के जो जमा बनाई जाती है। ठीक हो गया। इसके अंदर ये होता है कि ये जो जिसकी हम बना रहे होते हैं ना जमा, जैसे मुस्लिम है, ये हम पूरे का पूरा उसके अंदर मौजूद होगा। यानी कि ये जो मीम है, इससे आगे वाव नून, ये इस तरह मुस्लिमून बन जाएगा, या इसके साथ या नून ऐसे बन जाएगा। कहने का मतलब ये जो ये वाले अल्फाज है पूरे के पूरे बीच में होंगे, उसको कहेंगे जमा सालम। क्या कहेंगे? जमा से। जैसे काफिर, ये देखिए काफिरून, ये पूरे का पूरा काफिर इसके अंदर मौजूद है। ये काफिरीन, ये पूरे का, ये देखें आगे यानून लगा हुआ है। मुशरिक, ये देखें मुशरिक वावनून लगा हुआ है, ये मुशरिक आगे यानून लगा हुआ है सारे के अंदर। इसलिए इसको कहते हैं जमा सालम। यानी कि कंप्लीट जो ये वाला वाहिद वाला सीगा है, सिंगुलर वाला है, वो कंप्लीट उसके अंदर मौजूद होगा, उसको हम कहेंगे जमा सालम। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं जी हु, हुम, काई, कुम। हमने ये पढ़ा था तो इसको हमने मनाया था। रब हु, उसका रब, रब हुम, उन सब का रब, रब का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। कौन रिवाइज करेगा? जी हिरमशाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब।
جزاک اللہ جی. چلیں یہ کیونکہ ہم وہ ریوائز کر رہے ہیں تو پھر آگے بھی دیکھتے ہیں جی. پچھلے اسباق سے سوالات یہ آپ کو پتہ ہے چیٹ باکس میں آپ نے لکھنے ہیں اور ذرا اسپیڈ سے لکھ دیجیے گا, ٹائم میرے خیال زیادہ ہو رہا ہے جی. وللکافرین بالکل ٹھیک ہے جی. جی ہم کا یہ کم نہ جڑ کر کتنے آتے ہیں جی تقریباً؟ ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. 20 ٹھیک ہو گیا جی. جی وانا مسلم, وانا مسلم. بی یا سی کے اندر تک کہیں, یہ ڈی میں تو چلو اور ہے, واو آ گیا تو یہ والا ہوگا یا یہ والا ہوگا. اب وہ انا کا میننگز آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو اشارے پتا ہونے چاہیے. چلے ٹھیک ہے جی. آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع. مذکر میں ہم ورڈ یوز کریں گے ہوا, مؤنث میں یوز کریں گے ہیا, ہوا ہیا, ہوا ہیا. اور دوسری بات یہ اکثر ہم آگے چل کے آپ کو پوچھتے بھی رہیں گے, یہ مؤنث جو ہے نا, مؤنث کے ساتھ یہ اس طرح کا ایک پھول بھی آئے گا. جہاں مؤنث کا صیغہ ہوگا اس طرح کا ایک پھول آئے گا, اسے آپ کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا کہ یہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے. تو مذکر بھی کیا کہیں گے؟ ہوا وہ, ہیا وہ عورت. ہوا ہم پڑھ چکے ہیں, ہوا ہیا, ہوا ہم یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ ہاتھ بھی چینج ہو جائے گا, تو ہیا سنگولر ہی ہو جائے گا. چلے اب آگے مسلم سے ہم بنیں گے. مسلم کے آگے ہم لگائیں گے گولتا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم جب لگا دیں گے اس کے ساتھ گولتا تو وہ بن جائے گا مؤنث. مومن مومنات, صالح صالحات, کافر کافرات, مشرک مشرکات. جی کون ریوائز کروائے گا جی؟ سسٹر نزت یاسمین. سسٹر نزت. مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. جزاک اللہ جی. اگر آپ اس کو گولتا نہیں پڑھتے تو یہ ہا بھی کہہ سکتے, جیسے سسٹر نے پڑھا مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. چلے اب ذرا چیٹ, جنہوں نے نہیں ریوائز کیا ذرا چیٹ باکس میں لکھ دیں. ڈی ہے ڈی. ٹھیک ہے جی. اب اس کے تھوڑی سی ہم عربی بول چال کر لیتے ہیں جی. بردر یوسف آپ کریں گے؟ جی سر. سسٹر رخسانہ مؤنث والا بولیے, بردر جو مذکر والا بولیں گے. ہوا مسلم. ہیا مسلمہ, ہوا مومن. ہیا مومنہ, ہوا صالح. ہیا صالحہ, ہوا صابر. ہیا صابرہ, ہوا شاکر. ہیا شاکرہ. شاکر کیا ہوتا ہے سر؟ جی شاکر شکر کرنے والا. شکر کرنے والا. صحیح. صابر صبر کرنے والا. چلیں صالح صالح, مومن ہاں جی. مومن, مسلم. چلیں جی ہیا صالحہ کا جی میننگز بتا دیں کیا ہوگا اے بی سی ڈی میں سے. وہ مؤنث نیک ہے. اے. ہوا مومن کا مؤنث کیا ہوگا؟ بے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے یا مومنہ. جی مذکر اسم کی مؤنث اسم بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟
مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر عائشہ سسٹر، بالکل ٹھیک ہے جی، گولتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ مسلمان عورت ہے، وہ مسلمان عورت ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا چلیں اب رک جائیں، چیٹ باکس میں رک جائیں۔ اب ہم کریں گے جی مؤنث کی مثال۔ مؤنث کی مثال انہو سے بنے گا انہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہو ہا۔ تو اس طرح ہم کہیں گے ربو، جب ہم نے پڑھ چکے ہیں ربو ہا، اس عورت کا رب، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پھول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے اب ہم اس کے مذکر کے مؤنث بنائیں گے، ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسمہو اسمہا۔ جی کون ریوائز کروائے گا جی یہاں پہ؟ سسٹر نگت جمال۔ جی السلام علیکم سر۔ ویسا ربوہ ربوہا، دینوہ دینوہا، کتابوہ کتابوہا، رسولوہ رسولوہا، اسمہ اسمہا۔ جزاک اللہ جی۔ ایک اور سے ریوائز کروا لیتے ہیں جی کسی سے، نیچے نام نام کافی زیادہ ہے جی۔ سمرین اسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا۔ بردر ہیں جی ہمارے احمد بلال۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا۔ جزاک اللہ جی۔ آگے سسٹر ہماری ہیں جی نور الہدا اور سسٹر انس۔ نور الہدا سسٹر انس کے نام سے ہیں جی کوئی؟ نور الہدا انمیوٹ کریں۔ یس سر، السلام علیکم۔ ول سر ایک سوال کا لے دوسرا جواب دے دے۔ جی، من ربوہا، ربوہ اللہ، ما دینوہا، دینہ الاسلام، ما کتابوہا، کتابہ القرآن، من رسولوہا، رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسموہا، اسمہ زینب زینب۔ جی سسٹر آپ اپنا نام بتائیں، آپ سے پوچھ رہی ہیں ما اسمہا، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمہ ساجدہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے یا آپ کسی سے ما اسم، جیسے ہم کہتے ہیں واٹ از یور نیم، تو آپ کہیں ما جی اسمہا، اسمہا ساجدہ۔ جزاک اللہ جی۔ اس طرح اس کی جمع بنانے کے لیے ہم یہ گول تا کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو گول تا ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ پہ لگا دیں گے الف تا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پورا مسلمات، یا کیا آتا ہے مسلماتن ہوگا، تو ہوگا کیا ہوگا، تن بھی آ سکتا ہے تن بھی آ سکتا ہے، یہ یہاں سے بھی آگے چل کے بتاتے ہیں۔ فی الحال اس کو ہم ساکن کر لیتے ہیں، مسلمہ مسلمات، مومنہ مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات۔ اس کو ریوائز کروا دیں سسٹر شاتیق۔ سر یہ سارے فیمیل کے جمع ہے نا؟ جی جی فیمیل ہی پڑھ رہے ہیں، باقی تو ہم جمع کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔
باقی تو واو نون یا نون کے ساتھ کر چکے ہیں نا جمع. جی 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 سر. جی کس کا نام لیا تھا ابھی؟ چلیں سسٹر شاید آپ کروا دیں. سسٹر شاہدہ. نہیں ہے سسٹر. چلیں رمشا آپ کروا دیں. مسلمہ مسلمات، مومنات مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. جزاک اللہ. سسٹر شازیہ تہذیب. السلام علیکم. مسلمہ مسلمات، مومنہ مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. جزاک اللہ. سسٹر سمرین اسلم. مسلمہ مسلمات، مومنہ مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. جزاک اللہ جی. بردر ہیں جی ہمارے احمد بلال. مسلمہ مسلمات، مومنہ مومنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. جزاک اللہ جی. ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی تھی. جی یہ مشرکہ پڑھنا بہتر ہوگا کہ مشرکہ آگے ہے وہ بولنا بھی ضروری ہونا چاہیے؟ نہیں مشرکات مشرکات، مشرکہ بھی کہہ سکتے ہیں. مشرک ہاں مشرکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مشرکہ بھی بول سکتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ. اوکے تھینک یو. اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، اگر اس کے اوپر ہوں گے نا یہ منس کے اوپر، کدھر گیا یہ میرا پین، یہاں پہ اگر دو پیش ہوں گی تو یہاں پہ بھی دو پیش آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اگر اس کے اوپر ہوں گی دو زبر، میں ریز کر دیتا ہوں، یہاں پہ اگر ہوں گی دو زبر یا دو زیر آ جائیں گی تو اس کے نیچے کیا آئیں گی؟ دو زیر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. مسلماتن یا مسلماتن اگر ہوگا تو مومناتن ہوگا یا مسلماتن ہوگا، تو آگے اس کے اندر زبر نہیں آئے گی. کلیئر ہو گیا جی. مسلماتن آگے ہوگا مسلماتن، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، تو ادھر بھی آگے بھی جمع میں بھی دو زیر نیچے آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گیا یہاں پہ. آگے چلیں ہم. چلیں جی ذرا مجھے لکھ بتائیں، کوئی بھی ہینڈ ریز. اچھا چلیں. ربہم کیا اشارہ ہوگا، کدھر ہوگا؟ آپ بتائیں مجھے کہ دائیں طرف ہوگا، چار انگلیوں سے ہوگا، بائیں طرف ہوگا، سامنے ہوگا، کہاں پہ آئے گا ربہم؟ چار انگلیوں سے سامنے کی طرف. سامنے کی طرف یہ والا؟ نہیں سوری، رائٹ ہینڈ کی طرف. ہاں جی یہ والا ٹھیک کیا ہوا میں نے. ربہم جی. اس کا میننگز کیا ہوگا؟ ان سب کا رب. ان سب کا رب. نیچے ہے دینکم. جی سر یہ سامنے ہوگا، آپ سب کا دین. یہ والا سامنے ہوگا دینکم، آپ سب کا دین، تم سب کا دین. ٹھیک ہے جی. اب بتائیں ہماری کتاب. چار انگلیوں سے اپنی طرف ہوگا اشارہ. جی کتاب نہ کوئی اور بھی بتا ہماری دیں. کتاب. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی ان سب کا دین. چار انگلیوں سے ہوگا جو آپ اشارہ کر رہے ہیں صحیح ہے سر. چلیں جزاک اللہ جی. چلیے آپ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں ذرا کوئکلی، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. ما دینوہا، ہاں ہے تو ہاں ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. دین والاسلام. ما کتابوہا تو ہے تو پھر ہاں ہی آئے گا کتاب القرآن. من ربوہا، ربوہا اللہ. بہتر ہے اس کو ابھی آپ الگ الگ کر کے پڑھ لیں. من رسولوہا،
रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिमा की जमा क्या होगी जी? ABCD में से मुस्लिमात सी। मुस्लिमात। ठीक है जी, चले जी, शुक्र है जी। नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम के दिमाग हमारा जी कैसे काम करता है? पिछले सबक में आपने सीखा कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास के लिए दिमाग में हमने क्या करनी? बिजलियां चमकानी है। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने से सबसे ज्यादा बिजलियां चमकाना है। आज हम सीखेंगे बिजलियां चमकाने के फायदे। मायने जल्द याद होंगे, देर तक याद रहेंगे और जल्द याद रह जाएंगे। TPI का खास फायदा। TPI कामयाबी का राज, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। कुरानी अल्फाज के लिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, तसव्वुर कीजिए, पूरे एहसास के साथ पढ़िए कुरान। अपने मजमून को याद कीजिए तामुल के साथ। तो आखिरी है और भेज दिया भाई, चलो हो गया तुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 4 के खत्म होने पर हमने 44 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान पाक के अंदर 15,387 बार आए हुए। टोटल हमने अभी हमारे कितने लेसन हुए? 4। हमने कितने अल्फाज सीखे? 44। ये 44 अल्फाज कुरान पाक में कितनी बार आ रहे हैं? 15,387 बार। ये देखिए, ये हमारी बैटरी यहाँ तक चार्ज होगी। हमने सीखने कितने हैं? 232 अल्फाज इस कोर्स में। ये 232 अल्फाज कुरान पाक में कितनी बार आएंगे? 41,111 बार। अगर कहीं पे लिखा जाए 41,000 भी राउंड कर सकते हैं, 40,000 भी इसको राउंड कर सकते हैं। टोटल अल्फाज कितने हैं जी? 78,000। इसको हाफ करें 39,000। हमने सीखने 41,100, यानी कि अब कहते हैं जी 50% से अबव, 50% से ज्यादा अल्फाज इंशाल्लाह आपने सीखने हैं। और काफी हद तक हम सीख चुके हैं। देखिए कितने ज्यादा अल्फाज, अल्लाह का शुक्र है, हम सीख चुके हैं। 7 होमवर्क आपने याद रखना है, 2 तिलावत के। कुरान पाक को देखकर इनके मुसहफ से 5 मिनट सिर्फ निकाल लीजिए। 5 मिनट अपने हाथ से जो कुछ याद है उसको पढ़ लीजिए। किताब से पढ़िए, वर्कबुक से पढ़िए, शीट से पढ़िए। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा जो आपको ये वीडियो भिजवाई जाती है उसको सुनिए। जाते आते बहनें हमारी घरों में काम करते अपने साथी के साथ कोर्स की बातें कीजिए। और कोशिश की नमाज के अंदर मुख्तलिफ सूरतें मिलाएं। आप मुंतखब शुदा लोग हैं। अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए इंतखाब किया। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। हमेशा दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की इस क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। टीचर बनिए। आपने जो कुछ सीखा है उसको सिखाना आसान है, दूसरों को बताइए तो फिर सिखाइए। देर किस चीज की है? सबसे बड़ा फायदा आपको होगा और आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह एंड में मिलेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने और याद करने, अमल करने की तौफीक दे। अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।